بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی آپ سبھی لوگوں کا خیر مقدم کرتی ہے آن لائن مطالعہ قرآن کلاس میں۔ تو ساتھیوں، ہمارا مطالعہ قرآن کلاس کا یہ سفر یہاں تک آ پہنچا ہے کہ ہم اب چیپٹر 11 تک پہنچ گئے ہیں۔ الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ والعصر سے لے کر اب تک کا سفر طے کیا ہے، اور انشاءاللہ اب یہ جو سورہ فرقان ہے ہماری، جو کہ چیپٹر 11A میں ہم کور کر رہے ہیں، سورہ فرقان کی کچھ آیتیں اس میں ہم کور کر رہے ہیں۔ وہ آیتیں ہیں 63 سے لے کر آگے تک کی آیتیں، اور کل ہم نے 63 سورہ فرقان کی 63 آیت کو بہت ڈیٹیل میں سمجھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کی کلاسز جو تھی اس میں ہم نے اس پر مطالعہ کیا تھا، اور کل اس آیت کو کنکلیوڈ کر دیا گیا تھا۔ تو مطالعہ قرآن کلاس کے اگر پیٹرن کی بات کریں تو آیتیں صبح ہی آپ لوگوں کے مین گروپ پر بھیج دی جاتی ہیں، جس میں آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ان آیتوں کو پڑھ کر آئیے گا، اور سب کے لیے ہوتا ہے یہ کہ آپ کوئی بھی، کیونکہ یہ آن لائن پلیٹ فارم ہے، اور آپ سب پوری انڈیا سے ریلیٹ کرتے ہیں اس اکیڈمی میں، جس میں مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں ہماری۔ تو اگر آپ اپنی نالج کو یہاں شیئر کرتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی وہ نالج، آپ کے وہ الفاظ نہ جانے کس کے دل میں گھر کر جائیں، اور کون آپ کی بات پر ایمان لے آئے۔ تو اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہم سبھی کو مطالعے میں تھوڑا تھوڑا پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ اس سے بہت سارے بینیفٹ بھی ہیں۔ ایک بینیفٹ تو یہی ہے کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ دعوت کا کام کریں اور اسلام کی یا دین اسلام کو آگے پہنچائیں، قرآن کو آگے پہنچانے کا اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو مطالعے میں پارٹیسپیٹ کرنے سے آپ کی ہیزیٹیشن کافی حد تک دور ہوگی۔ دیکھیے، اگر یہ آن لائن ہے تو آپ نے یہاں کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اپنی نالج کو شیئر کرنا ہے۔ تو جیسے کہ آج صبح ہی آپ لوگوں کے گروپ پر آیتیں بھیج دی گئی تھی، اور کل میں نے یہ اناؤنس بھی کیا تھا کہ ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 سے لے کے 66 تک ہم مطالعہ انشاءاللہ کریں گے، جس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ سورہ نمبر 25 یعنی کہ سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 64 میں آتا ہے کہ جو اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے ہو کر راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ تو ساتھیوں، ان آیتوں پر آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ان آیتوں پر ڈسکشن کرنے کے لیے آگے آئیں گے، اور آپ سبھی نے ان پر غور و فکر کی ہوگی، ان آیتوں پر، اور اپنی اپنی پرسنل مطالعہ بھی کیا ہوگا آپ نے۔ تو فٹافٹ سے ہینڈ ریز کر لیجئے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اور وہ مطالعے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جی، پہلا ہینڈ ریز ہے میرے سامنے سسٹر ناز کائنات کا، تو میں گزارش کروں گی سسٹر ناز کائنات سے کہ وہ پلیز آئیں اور آیت نمبر 63 کا مطالعہ، 64 کا۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، آیت نمبر 64، جو اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے ہو کر راتیں گزارتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ
ان کے کام کاج کے بارے میں بتایا، ان کی دن رات کی جو روٹین کے بارے میں بتایا وہ، اور پچھلی آیت میں بتایا کہ ان کے جو دن رات ہے وہ ان کے جو مصروفیات ہے وہ کیسے گزرتی ہے، وہ ساری چیزیں بتایا گیا۔ پچھلی آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے، اور وہ کسی سے فضول میں بحث نہیں کرتے، اور اپنی انرجی کو کہیں غلط جگہ پہ نہیں لگاتے ہیں۔ تو اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے تب وہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے، کبھی وہ خوف سے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تو کبھی اپنے رب کی جو رحمت کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کبھی سجدے میں اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کھڑے ہو کر اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں تہجد کی نماز کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ بہت ساری نفلیں پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تہجد کے بارے میں بتایا کہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے تب وہ رات کو اٹھتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ رات کی عبادت بہت اہم ہوتی ہے، جس میں جو رات کی عبادت ہوتی ہے وہ ریاکاری سے پاک ہوتی ہے، اور ہم جو نماز جو ہے وہ زیادہ خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ تنہائی جو ہوتی ہے وہ تنہائی میں نہ کوئی شور ہوتا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے مطلب کوئی ہلچل نہیں ہوتی ہے، تو انسان زیادہ کنسنٹریٹ کے ساتھ عبادت کر پاتا ہے۔ اور جو رات جو ہوتی ہے وہ چاہے کوئی اچھی چیز ہر اچھی اور بری چیز کو پردے میں کر دیتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، تو ان میں سے ایک وہ ہے جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں جو ہے نم ہو جاتی ہیں، مطلب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ تو اب یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر یہ 2 صفات پائی جائیں گی، جن کے چال میں نرمی ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی فضول بحث میں یا نہیں، کسی سے فضول بحث نہیں کرتے ہوں گے، اور لغویات میں نہیں پڑتے ہوں گے، اور اپنے جو ٹائم کو جو ہے ضائع نہیں کرتے ہوں گے۔ یہی لوگ جو ہے رات کی عبادت میں اٹھ پائیں گے، کہ اگر کسی انسان کے پاس انرجی ہوگی تو ہی تو وہ رات کی عبادت کے لیے اٹھ پائے گا۔ اگر کسی انسان کے پاس انرجی نہیں ہوگی تو وہ رات کی عبادت کیسے کر پائے گا؟ جیسے کہ وہ کوئی انسان جو ہے سارا دن جو ہے کسی سے بحث کرنے میں، فضول کی بحث کرنے میں، اور اپنے ٹائم کو ضائع کرتا ہے اور اپنے جو انرجی کو کہیں اور صرف کر دیتا ہے، تو ایسا لوگ جو ہے وہ کیسے رات کی عبادت کر پائیں گے؟ وہ رات کو جلدی سو ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ ان کی دماغ میں کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے ہر وقت۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ رات کی عبادت نہیں کر پائیں گے۔ تو رات کی عبادت کرنے کے لیے، رات کو اٹھنے کے لیے جو ہمیں اپنی انرجی کو سیو کرنا چاہیے، اور جو ہے اور لغویات سے اور دور رہنا چاہیے۔ تو رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کو آگے سجدے میں اور کھڑے ہو کر راتیں گزارتے ہیں۔ آیت نمبر 65۔ جو دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ رحمان کے بندے دن رات اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کی ان کی جو نظر جو ہوتی ہے وہ ان کی گناہ اور ان کی کوتاہیوں پہ ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔
وہ اپنی جو اتنی ساری جو عبادت جو کرتے ہیں ان پہ وہ ذرہ برابر بھی تکبر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کل ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ اتنی ساری عبادت کرنے کے باوجود بھی صرف وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ ڈرتے ہیں، اور وہ اپنی نیکیوں سے بھی ڈرتے ہیں کہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ میں نے جو نیکی کی، جو اعمال کیے ہیں اس میں کوئی ریاکاری تو شامل نہیں ہو گیا ہے، جو اعمال ہم نے کیا اس اعمال کا ہم نے حق صحیح سے ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، تو اس بات سے جو ہے نا خوفزدہ ہوتے ہیں، وہ اپنی نیکیوں سے بھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان کو اپنی نیکیوں سے مطمئن نہیں ہوتے، ان کی جو وہ ذرا برا بھی نہیں سوچتے کہ میں نے جو نیکیاں کیا ہے کہ یہ مجھے جنت تک لے کے جائے گی کہ نہیں جائے گی، ان کو اپنی نیکیوں پہ مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گرامن کا یوز، گرامن ورڈ کا جو ہے نا یوز کیا ہے۔ گرامن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی اور کبھی جدا نہ ہونے والی۔ تو قرض دینے والے کو غریم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ قرض لیے بنا جان نہیں چھوڑتا۔ تو ابو عبیدہ نے گرامن کا مطلب بتایا ہے کہ ہلاکت۔ ان کا ابو عبیدہ نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ گرامن کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت۔ تو جو لوگ اپنے رب کی عبادت وہ لوگ اپنے رب کی عبادت کرنے کے باوجود بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اور بے شک اس کا جہنم کا عذاب جو ہے لپٹنے والا ہے۔ آیت نمبر 66 آیت نمبر 66 تو وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ اور مقام ہے، بے شک جہنم بہت برا ٹھکانہ، بہت برا جو ہے نا رہنے کی جگہ ہے۔ جہنم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، مطلب کہ اگر کوئی انسان وہاں پہ تھوڑی دیر بھی رہنے کے لیے اس کو دے دیا جائے تب بھی وہ نہیں رہ پائے گا، اتنا برا جگہ ہے کہ جہنم میں جو ہے انسان سے جو ہے پل بھر کے لیے بھی اس کو جہنم میں جب وہ جائیں گے تو جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا جو عذاب ہے اس کے سر سے پل بھر کے لیے بھی جو ہے نا ہٹایا نہیں جائے گا۔ تو جہنم میں نہ تو موت آئے گی، کہ وہ مر جائے اور وہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ ہٹ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم ان کو نہیں کھال دیں گے، یعنی پل بھر کے لیے بھی عذاب ان سے چھوٹ نہیں پائے گا، اور بلکہ ان کے عذاب میں جو ہے اور ان کو عذاب جو ہے ان کا بہت زیادہ بڑھایا جائے گا۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھولتے ہوئے پانی کے جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان جو ہے نا وہ دوڑ رہے ہوں گے، کہ وہ سوچیں گے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اس پانی میں آرام مل جائے گا، پھر وہ پانی میں جب جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ان کا بدن پورا جو ہے جل جاتا ہے، پھر وہ سوچتے کہ ہمیں وہ نیچے آرام ملے گا، لیکن وہ اسی درمیان جو ہے نا وہ دوڑتے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ جہنم کی آگ سے جو ہے نا ڈرتے ہیں، کیونکہ رحمان کے بندے جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کوتاہی یا غلطی کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو رحمان کے بندے اتنی ساری عبادت کرنے کے باوجود بھی ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو اعمال بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے رب انہیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو جو بھی اعمال
مومن کرتا ہے پھر اس سے وہ کانپ رہا ہوتا ہے، ان کا دل جو ہے نا ڈر رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بھی اعمال جو کیے ہیں ان کو کل اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہونا ہے، پیش ہونا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ سے اور اس کے عذاب سے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ، بہت ہی شاندار طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا کہ پورے پس منظر میں کھو جائے ہر انسان۔ بہت شاندار۔ اگلا ہینڈ ریز ہے سسٹر عائشہ کا، تو میں سسٹر عائشہ میں گزارش کروں گی سسٹر عائشہ سے کہ پلیز آپ آئیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آیت نمبر 64، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، یعنی رحمان کے اصلی بندے ہیں وہ لوگ جو جن کی راتیں عیاشی، ناچ گانے یا کھیل تماشے میں نہیں گزرتی، بلکہ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے گزرتی ہیں۔ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو قیام کرتے ہیں، کیونکہ رات کا وقت ایسا ہوتا ہے جہاں بندے اور رب کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا۔ رات کو بندہ اگر عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ جہاں لوگ نیند میں ڈوبے ہوتے ہیں وہاں کوئی اپنا آرام چھوڑ کر، نیند سے بیدار ہو کر صرف اللہ کی رضا اور اس سے گفتگو کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور عبادت کرتا ہے، تو یہی ایک خوبی اور پہچان ہے رحمان کے اصل بندوں کی۔ قرآن میں بھی جگہ جگہ رات کی عبادت کرنے والوں کا ذکر ہے، جیسے سورہ سجدہ آیت 16 میں فرمایا گیا ہے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور اپنے رب کو ڈر اور لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اور سورہ زاریات آیت نمبر 17 اور 18 میں ہیں، یہ جنت والے وہ لوگ تھے جو راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور صبح کے وقتوں میں مغفرت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ اور ایک بہت فیمس حدیث ہے صحیح بخاری 1145 نمبر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر اترتا ہے جب آخری تیسرا حصہ باقی رہتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ رحمان کے خاص بندے دنیا کی شہرت، ریاکاریوں سے دور ہو کر اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں خاص بندے کہہ کر الگ ہی درجہ دے دیا ہے۔ اور ہر مومن کو چاہیے کہ وہ رات کے آخری پہر میں اٹھے اور اپنے رب کی عبادت کرے، اسے راضی کرے، اس سے اپنی پریشانی بتائے، مغفرت کی دعائیں مانگے، کیونکہ نماز اپنے رب سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور آیت نمبر 65 اور 66 ہے، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ یعنی اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی ان میں کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا، انہیں اس بات کا کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا کہ ہم تو اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ ہمیں آگ میں کیوں ڈالے گا، ہمیں تو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ بلکہ اتنی عبادت اور نیکیاں کرنے کے باوجود وہ اس ڈر سے کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے عمل کی کمیاں ہم کو عذاب میں مبتلا نہ کر دیں۔ وہ اپنی پرہیزگاری کے زور سے جنت جیت لینے کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ اپنی انسانی کمزوریوں کو مانتے ہوئے عذاب سے بچ نکلنا ہی بہت کچھ سمجھتے ہیں، کیونکہ رحمان کے بندوں کو پتہ ہوتا ہے جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہے، اس میں اگر کوئی ایک بار چلا گیا تو ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا۔ نیک بندے جہنم کو ہلکے میں نہیں لیتے، وہ ہر نماز میں جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں تشہد کے بعد یعنی سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب الجہنم ومن عذاب القبر ومن فتنات المحیا والممات ومن شر فتنات المسیح الدجال۔ اس کے ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حالت میں جہنم کی پناہ مانگے،
پھر چاہے وہ کتنی ہی عبادت کرنے والا ہو۔ جہنم کا عذاب ہمیشہ اس کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ جی جزاک اللہ۔ جی اگلا ہینڈ ریز ہے بھائی عامر کا، میں گزارش کروں گی بھائی عامر سے کہ وہ پلیز آئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ آیت نمبر 64، جو اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے ہو کر راتیں گزارتے ہیں۔ اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے خاص بندے کی تیسری کوالٹی بتائی گئی ہے، جو اس سے پہلے میں 2 کوالٹی بتائی گئی۔ اس میں آیت میں بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کی ایک اور بڑی صفات بیان کر رہے ہیں۔ رحمان کے بندے دن بھر کی تھکان اور کام اور زندگی کی مشغولیت کے باوجود رات کے سکون بھرے وقت کو اللہ کے لیے نکالتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ ان کی محبت اور تقوی کا ثبوت ہے کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کی ایک دوسری آیت ہے سورہ النبا، سورہ نمبر 78 اور آیت نمبر 9 سے 10۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور آیت نمبر 10 میں اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس، تھکان والی، سکون اور آرام کا وقت بنایا۔ تو اس آیت میں تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رات کو سکون کرنے کے لیے، آرام فرمانے کے لیے رات بنائی، لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں اس میں یہ آیت دکھاتی ہے کہ اللہ کے سچے بندے اپنی راتوں کو عبادت میں گزارتے ہیں۔ وہ رات کا سکون اور آرام اور نیند سیکریفائس کرتے ہیں صرف اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ یہ ان کا اخلاص اور تقوی کا ثبوت ہے۔ جو خاص لوگ ہوتے ہیں یہ ان کو عام لوگوں سے الگ بناتی ہے۔ اصلی عبادت وہ ہے جو چھپ کر صرف اللہ کے لیے کی جائے، اور رات اس کے لیے بیسٹ وقت ہے۔ آیت نمبر 65، جو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ اللہ کے بندے صرف عبادت کر کے خود پر فخر نہیں کرتے بلکہ اللہ سے بچاؤ کی دعا کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو بندہ جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ گھراما کا مطلب ہے وہ عذاب جو چپک جائے، یعنی لاگو کا مطلب کہ وہ عذاب جو چپک جائے، جو کبھی نہ چھوٹے، یعنی ایک پرماننٹ عذاب۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، بہت محنت کرتا ہے ایگزام کے لیے، لیکن پھر بھی رزلٹ کے لیے دعا کرتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں چھوٹی سی غلطی سب بگاڑ نہ دے۔ ویسے ایک مومن بھی اپنی عبادت کے باوجود اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے عذاب سے بچا۔ آیت نمبر 66، وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ بے شک اللہ بتا رہے ہیں کہ جہنم کوئی ٹیمپریری پرابلم نہیں ہے جو کچھ ٹائم کے لیے رہے گی اور بعد میں ہٹ جائے گی، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں رکنا مختصر اور پرماننٹ ہے، دونوں بہت ہی برا ہے۔ رکنا بھی وہیں ہے اور پرماننٹ رکنا ہے، مطلب نہ وہاں سکون ہے نہ چھٹکارا۔ وہ جگہ انسان کے لیے سب سے زیادہ نفرت والی جگہ ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سسٹر عمرانہ پلیز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسے کہ سورہ فرقان کی آیتوں کا مطالعہ چل رہا ہے، اور آج ہماری جو آیت چل رہی ہے وہ چل رہی ہے 62 سے شروع کی تھی ہم نے۔ تو اس میں جو بیان چل رہا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر جو خاص کر کے ذکر کیا جا رہا ہے وہ تہجد کی نماز کا کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب بھی رات ہوتی ہے تو جو نوع انسانی ہیں وہ 3 قسم میں بٹ جاتی ہے۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے نہ تو کوئی ثواب نہ کوئی عذاب۔ دوسری وہ ہوتی ہے جو رات کے وقت میں نکلتی ہے اور لغو باتوں میں نکل جاتی ہے، وہ گناہوں پہ، تو ان کے لیے وہ رات کیا بن جاتی ہے، وہ ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے، بوال بن جاتی ہے ان کی، کل قیامت میں اس سے ان کی پکڑ ہوگی۔ اور تیسرے بندے وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے بستروں سے الگ ہو کر
اپنے رب کو چپ کے پکارتے ہیں، اپنے رب سے اپنی مغفرت چاہتے ہیں، اپنے رب سے اپنی مغفرت چاہتے ہیں اور ان سے دعائیں کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو تہجد کی نماز ہے وہ انسان کی نفس کو توڑتی ہے. کیسے؟ کیونکہ اس وقت ہوتا ہے نیند کا غلبہ. تو یہ بہت مشقت کا کام ہے کہ کوئی انسان اپنی نیند کو پوری طریقے سے توڑے اور پھر اٹھے اور پھر اس کے سامنے جھکے جو واقعی جھکنے کا جس کے سامنے حق ہے، اور پھر اس سے مانگے، پھر اس سے مغفرت طلب کرے. تو یہاں پر یہ جو ذکر کر رہے ہیں وہ رحمان کے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ایک صفت رحمان کے بندوں کی بیان کی جا رہی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے، اس کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس سے اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں. دیکھیں حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ 772 نمبر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ تہجد میں لمبے قیام کرتے، کبھی ایک رکعت میں سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء سب پڑھ لیتے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو ایک سناٹا ہوتا ہے، ایک خاموشی ہوتی ہے، ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، اور دل جو ہوتا ہے وہ سو کر تھوڑی دیر جاگ چکے ہوتا ہے جب انسان، تو اس کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بالکل فریش ہوتا ہے. اس وقت جو ہمارے منہ سے کلمات نکلتے ہیں وہ بہت ہی پرسکون پرخلوص کے ساتھ نکلتے ہیں. تو اور دیکھیے دوسری حدیث بھی آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے. صحیح مسلم میں ملے گی آپ کو یہ حدیث 1163 نمبر پہ. تو دیکھیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ میری امت پر مشقت گزرے گی تو میں تہجد کی نماز کو فرض کر دیتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا. آخری وقت میں اٹھ کر ہی وہ وتر پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. اس سے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو انسان پورے کی طرح فریش ہو جاتا ہے، دوسرا اس کی نفس جو ہوتی ہے وہ بالکل کیا ہوتی ہے اس کے کنٹرول میں آتی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ہماری نفس جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طریقے بتائے ہیں نا وہ ایسے ہیں جو پوری طریقے سے ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو، ہمارے جسم کو تندرستی بخشنے والے، صحت بخشنے والے، روح کو سکون دینے والے. تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی آتا ہے. دیکھیں اس کے آگے اور بھی روایت آتی ہیں کہ جب رات کا وقت آتا ہے یعنی کہ 3 پہر جب گزر جاتے ہیں اس کے بعد میں جو وقت آتا ہے اس میں اللہ کا جو نزول ہوتا ہے، یہ بھی حدیث گزرتی ہے کہ جب تیسرا وقت آتا ہے یعنی کہ 3 پہر گزر جاتے ہیں اس کے بعد میں کا جو وقت ہوتا ہے یعنی کہ فجر سے کچھ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بالکل پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور ندا دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا تو میں اس کی مغفرت کروں. تو یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا ہی خاص ہے، اس کا اہتمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا. اور دیکھیں رات کی جو عبادت ہے نا وہ دل کو نرم کرتی ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کے قرب کا سب سے عالی درجہ ہے. اگر ہم چاہیں اپنی نفس کو توڑنا، اگر ہم چاہیں کہ ہماری نفس ہمارے کنٹرول میں آ جائے، ہم اس کو ایسے کنٹرول کریں کہ جیسا ہونا چاہیے اس کو. آج ہماری نفس ہی تو ہمارے قابو میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں فجر کے لیے اٹھنا ہے وہ اٹھنے نہیں دیتی، ہم کہتے ہیں تہجد کے لیے اٹھنا ہے وہ اٹھنے نہیں دیتی، چل تھوڑی دیر سو جا، ابھی موبائل کھول لے پھر پڑھ لیں گے. تو یہ سب جو ہے نا وہ اسی لیے ہے. تو تہجد کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیثوں میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. اور جو 3 لوگ جو ہوتے ہیں 3 قسموں میں بٹ جاتے ہیں. پہلے تو وہی ہیں جو اپنی عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، ان کے لیے تو نہ کچھ آیا نہ کچھ گیا، ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرے ہیں جو لگو باتوں میں نکل جاتے ہیں راتوں کو گناہوں کے لیے، تو ان کے لیے تو وہ رات ببال بن گئی. لیکن تیسرے بندے وہ بھی ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو ان کے لیے وہ رات کیا ہوتے ہیں انعام بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا انعام ان کے اوپر ہوتا ہے، وہ اپنی مغفرت بھی کروا لیتے ہیں اس دوران، اور اللہ کو راضی بھی کر لیتے ہیں، اور اللہ کا خاص رحم اترتا ہے اس وقت. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کا پورا اہتمام کیا کریں. اسی طریقے سے جو سیکنڈ آیت ہے اس میں نا اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے، یہ تو تہجد کی فضیلت ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ تہجد میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عبادت کر لی اور خلوص کے ساتھ کر لی اور اپنی مغفرت بھی کروا لی، سب کچھ کر لی، لیکن پھر وہ پورے مطمئن ہو جائیں کہ نہیں بھی اب تو اللہ ہمیں عذاب دے گا ہی نہیں. خوف اور رحم کے درمیان کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اگر ہم عبادت کر بھی رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، لیکن خوف بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ہماری عبادت اس لائق ہے بھی کہ بخشی جائیں.
تو ان دونوں کے درمیان کی ہماری جو کیفیت ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے. اور سیکنڈ آیت میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اسی وجہ سے ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو جہنم جو ہے وہ ایک دائمی چیز ہے، جنت بھی ایک دائمی چیز ہے اور جہنم بھی دائمی چیز ہے. اس میں اگر انسان چلا گیا تو کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بڑا سخت عذاب ہے، بہت ہی سخت ترین عذاب ہے. گرم پانی ہے، کھولتا ہوا لوہا ہے، پگھلا ہوا لوہا ہے، پیپ ہے، دنیا بھر کی گندگی، یہاں تک کہ ٹھنڈ کا بھی عذاب ہے وہاں کے اندر. ٹھیک ہے، وہاں پر ایسے ایسے درخت ہیں، ایسے ایسے جو انسان کو پورا پورا بھی کھا جائے، پورا جلتا رہے گا، پیٹ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پیٹ گل گل کے گریں. مطلب کہہ سکتے ہو کہ جہنم کا عذاب کوئی آپ 5 منٹ برداشت نہیں کر سکتے. یہ سمجھے کہ یہاں پر جو آگ ہے وہ کئی گنا ٹھنڈی ہے، بالکل ٹھنڈی ہے وہ آگ جس سے ہم کھانا بناتے ہیں. اگر اس میں بھی ہم 5 منٹ اپنا ہاتھ رکھ لیں نا برداشت نہیں کر پائیں گے. تو سوچے جہنم کی آگ تو بالکل کالی ہے، اس کو کیسے برداشت کر پائیں گے. تو اگر ہمیں اس چیز کا خوف رہے گا نا تو ہم واقعی دل جمعی کے ساتھ میں نا اپنے آپ کو وہاں پر ٹھہرا پائیں گے، اپنے آپ کو نمازوں میں لگا پائیں گے، اپنا ذہن وہاں لگا پائیں گے. اور بڑی فضیلت ہے تہجد کی نماز میں کہ تہجد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے جو بھی مانگے، کہ بالکل قریب ہو گئے نا اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں. سوچے دینے والا اگر خود کہے کہ مانگو میں دے رہا ہوں تو کیا ہی دے رہی ہے کل میں. اس چیز کو سوچیں. ایک چیز یہ ہے کہ ہم خوشامد کر رہے ہیں، اپنی ساری سورس لگا رہے ہیں کہ بھائی اس سے کہلوا رہے ہیں، اس سے کہلوا رہے ہیں، اس سے کہلوا رہے ہیں، تب بھی جا کے ہمارا کام نہیں ہو رہا. ایک ڈائریکٹ بھائی ہمیں تو مل گیا حاکم، ڈائریکٹ مالک مل رہا ہے، ہمارے سامنے کھڑا ہے اور خود کہہ رہا ہے مانگو میں دوں گا. تو اس وقت میں اٹھ کر بس ہمیں تھوڑی سی مشقت بھی کرنی ہے، شیطان کی ٹانگ ہی تو توڑنی ہے، اس کو دھوکہ ہی تو دینا ہے. وہ تو بہکاتا رہے گا کہ نہیں سو جا سو جا سو جا، اس کو بولو ہاں ٹھیک ہے ابھی آتا ہوں واش روم سے، کلی کر آؤ، پانی پی آؤ، جا کے وضو بناؤ، سیدھا جارماز پہ کھڑے ہو جاؤ. دیکھو ہاں بہکانا پڑتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ دیکھو یہ ہمیں آرام سے چھوڑ دے گا، یہ کل قیامت تک نہیں چھوڑے گا. اس نے انسانوں کو یہ بھلوا دیا کہ وہ رحمان سے وعدہ کیا کر آئے، عبادت کا وعدہ کر آئے، بالکل عبادت نہیں کرنے دیتا. اگر کرنے بھی دیتا تو لاسٹ میں اس میں دل میں گھمنڈ پیدا کر دے گا یا کوئی چیز ایسی پیدا کر دے گا، اس کی باتوں کو ضائع کروانے میں پوری طریقے سے لگا رہتا ہے، آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے. تو ہمیں نا اسی کی کمر توڑنی ہے. اور دیکھیں اگر ہم ایک چیز کو اپنے ذہن میں ڈالیں کہ اگر ہم ایک چیز کو اپنے ذہن میں اس طریقے سے بھی ڈالیں کہ ہم تھوڑی سی لذت کے پیچھے گناہ کر رہے ہیں، لیکن وہ گناہ جو ہے نا ہمیں جہنم میں ڈالنے والا ہے، اور تھوڑی سی مشقت کے پیچھے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نیکی چھوڑ رہے ہیں. یعنی کہ مشقت ہی تو ہے نا، تھوڑی سی مشقت ہے کہ اٹھنا پڑے گا، نیند میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھنا پڑے گا، وضو کرنی پڑے گی، پھر جا کے کہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ تھوڑی سی مشقت ہے، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ تمہیں جنت تک لے جا کے چھوڑے گا. اور ایک گناہ ہے جو ہمیں لذت تو دے رہا ہے، سپوز ہم گانے سننے میں ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے، یا پھر ہمیں کوئی اور لگو بات میں مزہ آ رہا ہے، یا ہمیں کوئی اور ایسی وقت ضائع کرنے والی چیز میں مزہ آ رہا ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کی ہی لذت ہے، ایک تھوڑی سی دیر کی لذت ہے، لیکن وہ لذت جو ہے نا وہ تمہیں جہنم میں ڈال کے آئے گی، چھوڑے گی نہیں. تو تھوڑی سی لذت کے پیچھے گناہ نہ کریں، اور تھوڑی سی مشقت کے پیچھے نیکی کو نہ چھوڑیں. تو رات کی جو نماز ہے دیکھو میں مانتی ہوں بشرطے مشقت ہے، کیونکہ آج سب لوگ بہت زیادہ بزی رہتے ہیں، اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ راتوں کو اٹھنا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. اور آج کے ٹائم پہ تو سب سے بہترین تو اللہ تو نیتوں پہ بھی ثواب دیتا ہے، اللہ تو اس پہ بھی ثواب دے گا. اگر آپ نیت کر کے سو جائیں نا کہ ہم تہجد میں اٹھیں گے اور نہیں اٹھ پائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیں گے. اگر آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور لاسٹ کی جو نفل ہوتی ہے اس میں بھی اگر آپ نے تہجد کی نیت کر لی تو آپ کو وہ بھی تہجد کی نماز ہو جائے گی. تو اللہ نے تو دیکھو ذریعے بنائے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے راستے بہت کھولے، بس یہ کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ خزانے کہاں سے ملنے، لیکن ہمیں ان کی چابی ہی نہیں ملتی، کوئی بتاتے ہی نہیں اور خود ہم پڑھتے ہی نہیں. تو دیکھیں سورہ فرقان میں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح کی. رحمان کے بندوں کی پہلے ذکر آیا، کیا ذکر آیا کہ وہ زمین پر جو ہے نا بالکل اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی اختیار کرتے ہیں. تو عاجزی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بھی تو عاجزی ہوئی نا ایک طریقے کی، کہ ہم اپنی نیند چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں. کس کے لیے چھوڑ رہے ہو، لیکن ایک چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے، یہ جو نیند چھوڑنا ہے، یہ سب کچھ چھوڑنا ہے، یہ سب تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. تمہاری آخرت بنے گی، تمہاری دنیا سنورے گی، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہاری مغفرت ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ تو دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دینے پہ قادر ہے، ان کو تو بس کن کہنا. تو لیکن وہ اس کن کے لیے وہ تو کہیں گے نا بھائی ڈیسیزن تیرا ہے، ڈیسیزن تو تو لے، کن میں کہوں گا ڈیسیزن تو تو لے. جب تم ڈیسیزن لوگے تبھی تو آگے کے فیصلے آئیں گے، اور نیت کے ساتھ ہی سارا دار و مدار ہے نا. انما الاعمال بالنیات، جیسی آپ نیت رکھیں گے ویسے فیصلے اللہ کی طرف سے آ جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی مشقت کر لیں اور تہجد میں اٹھا کریں. جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کے لیے تو خاص طور سے میں کہوں گی کہ وہ اٹھیں تہجد میں، جن کو سبق یاد نہیں ہوتے یا جو حفظ کر رہے ہیں اور بھی جو قرآن سے ریلیٹڈ پڑھنا چاہتے ہیں، اور جن کو لگتا ہے کہ واقعی ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا ہے، تو بیسٹ ٹائم ہے وہ
فجر کے بعد آپ تہجد میں اٹھیے، تہجد میں اللہ سے دعا کیجیے، نماز پڑھیے اور پھر تھوڑی دیر پڑھنے کے لیے بیٹھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صبح تک سبق یاد ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی بڑی فضیلت ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے تہجد نہیں چھوڑی۔ اور کہتے ہیں نا طالب علم کا ہمیں وقت نہیں ملتا، یا اور بھی چیزوں کے جو طالب علم ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف دینی چیزوں کے بھی، اور بھی دنیاوی جتنے بھی کام ہیں، اگر آپ اس میں بھی تہجد پڑھتے ہیں، یا اور کوئی آپ کے مسئلے اٹک رہے ہیں جو بالکل سالو بھی نہیں ہو کے دے رہے، آپ کو کہیں سے اس کے کوئی اسباب ہی نظر نہیں آ رہے، تو معجزات تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں چھوڑی تہجد، تو یہ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑی، وہ سنت موقدہ ایک طریقے سے ہے نا، تو اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو کتنا بڑی نیکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد میں اٹھیں، اپنے رحمان کے سامنے کھڑے ہوں، عاجزی سے گڑ گڑائیں، جھکیں، سجدے کریں، لمبے لمبے قیام کریں، دھیرے دھیرے قرات کریں، اللہ کو سنائیں۔ اور دیکھیں اللہ سے باتیں کیا کریں، وہ وقت اتنا خاص ہوتا ہے نا کہ جب بھی کوئی ایک انسان اللہ کر کے اگر اس ٹائم پہ دعا کر لے، سجدے میں پڑھ کر دعا کر لے، ہو نہیں سکتا 101% کی شیورٹی کہ اللہ تعالیٰ اس کا کام کر دے گا، اگر وہ اس کے حق میں جائز ہوگا تو، ناجائز نہ مانگے۔ ایسے نہیں ہے کہ مانگ تو کہہ رہا ہے بھائی میں بغل والے کا قتل کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دے، یہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے، بالکل حق ہونا چاہیے، اور اس کو پھر اس چیز پر یقین بھی ہونا چاہیے کہ اگر مجھے وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو اس میں میرے لیے کچھ نہ کچھ بہتری ہے، اللہ تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے، تو اگر اس نے میرے لیے کچھ سوچ کے رکھا ہے تو وہ بیسٹ ہوگا، بیسٹ آف بیسٹ ہوگا۔ تو ہمیں یہی سوچ کر اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ اور دیکھو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے جھک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں بنائی ہیں، جتنی بھی نمازیں بنائی ہیں، سب میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز ہمارے ہی فائدے کے لیے بنائی ہے۔ یہ صرف ایک حکم اللہ تعالیٰ نے اپنا رکھ دیا کہ میرا حکم ہے تو اس کو آپ مانو، کیوں بھائی میرا بھی تو حق ہے، میں کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، تمہاری ہر حفاظت میں کر رہا ہوں، تمہارے ساتھ ہر چیز میں کھڑا ہوا ہوں، تمہارے شہرک سے قریب میں ہوں، مطلب اتنا قریب کوئی بھی نہیں ہو سکتا جتنا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اس کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے پکاریں جس طریقے سے اس کا حق ہے، ہم اس کو ویسی محبت کریں جیسی محبت کا حق ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی جیسی محبت کرنے کا اللہ سے حق تھا، ہم نے دنیا سے کر لیا، ہم راتوں کو جاگ تو رہے ہیں کسی نامحرم کے لیے یا کسی اور کے لیے، لیکن کیا ان کا اتنا حق بنتا ہے جتنا اللہ کا تھا یا پہلے رسول کا تھا؟ ہم نے ان دونوں کو تو بہت پیچھے کر دیا کہ کبھی اٹھ گئے تو بس ہم اسی کو ہی پورے مہینے یاد رکھیں گے، ہم نے ایک مہینے میں ایک بار تہجد پڑھی تھی اٹھ کے۔ تو آپ اس چیز کو سوچیں، کیا اتنا بھی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، جس نے تمہارے لیے پوری کائنات کو بنا دیا، پوری دنیا کو بنا دیا، جنت بنا دی۔ جنت میں جائے گا کون؟ ہم ہی تو جائیں گے، یقین رکھیں اس چیز کا، یقین کے ساتھ مانگے نا اللہ سے، اللہ تو بڑا دینے والا ہے۔ جب وہ لاسٹ میں ایک بندہ نکل کر آئے گا نا جو گھسیٹتا ہوا آئے گا جہنم سے بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت دیں گے۔ تو پھر ہمارے لیے تو آپ امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے، ایسے مانگے عاجزی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، بالکل قادر ہیں، ہر ایک چیز پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتے آپ کو، یا آپ کی خواہشیں پوری نہیں کر سکتے، آپ کی تمنائیں پوری نہیں کر سکتے، آپ کو علم نہیں دے سکتے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ کے پاس میں۔ اللہ کے پاس دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں جو اللہ کا نام نہیں لیتے، جو اللہ کے منکر ہیں، دیتے نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے فاؤنڈر، ایپل کے فاؤنڈر کو دیکھ لیں، فیس بک کے فاؤنڈر کو دیکھ لیں، ہے تو اللہ کے ہی بنائے ہوئے، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا سارے بندے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے سکتے تو آپ تو اللہ کے رحمان کے بندے ہیں، جب ہم اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، تو مانگنے کس سے جائیں گے؟ پڑوسی سے تھوڑی نہ مانگیں گے۔ تو اللہ تو اس چیز کو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں، جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی تم مجھ سے مانگو، کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں شرم کرتے ہو مجھ سے مانگنے میں؟ میرے پاس آتی نہیں ہو، بس دوسروں سے کہتے رہو کہ ہمارا کام نہیں چل رہا، آپ دعا کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے ذریعہ بنایا، بچھائے نا جا نماز، بچھائے جا نماز، کریں وضو، کریں سجدے، کریں قیام، روئیں اللہ کے آگے، اللہ سے دعا کیا کریں بالکل ایسے جان کر جیسے اللہ آپ کے سامنے ہے، بچوں کی طرح مانگے کریں اللہ تعالیٰ سے، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نہ دے، بچوں کی طرح گڑ گڑائیں، بچوں کی طرح پیچھے پڑ جائیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس نے میرے ساتھ کیا کیا آپ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ میری زندگی کیسے گزر رہی آپ جاننے والے ہیں، میں کسی اور کو نہیں کہتا اور نہ میں کہوں گا، آپ ہی اس کو سنوارنے والے ہیں، آپ اس کو ٹھیک کرنے والے ہیں، آپ ہی مجھ کو وہ چیز دینے والے ہیں جس سے میں جنت کا مستحق ہو جاؤں گا، مجھے وہ چیز چاہیے۔ ضد کریں نا، کریں ضد۔ ایک ماں ہوتی ہے، ماں ہے نا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب بھلے سے اس نے ایک ایک چاکلیٹ سب کو دے دی، لیکن جو بچہ زیادہ ضد کرتا ہے نا کہ ممی اور چاہیے، ممی پلیز دے دو، ممی دے دو، ممی دے دو، دامن ہی نہیں چھوڑتا اپنی ماں کا، جب دامن نہیں چھوڑتا تو ماں کہتی دیکھ بیٹا کسی کو بتائیے میں چپکے سے تجھے کچن میں سے دے دوں گی، وہ ماں ہے، تو وہ تو اللہ ہے، تو ہم اس سے کیسے نا امید ہو گئے؟
تو یہ ایک ذریعہ ہے اپنی خواہشوں کا، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزو کا جائز، دیکھو پھر کہہ رہی ہوں جائز مانگنا، ناجائز نہیں، ٹھیک ہے اور اگر نہیں مل رہی تو پھر اس پر سکون اطمینان اختیار کریں کہ وہ اللہ کی طرف سے حکم تھا ہی نہیں، جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے، جو نہیں ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا ہی نہیں، اس میں تمہاری بہتری تھی اور بہت زیادہ بہتری تھی۔ عبدالکلام کو دیکھیں نا آپ، چلے دنیاوی ایگزامپل لے لیں، عبدالکلام کیا پائلٹ بننا چاہتے تھے؟ نہیں بنے نا، فیل ہو گئے انٹرویو میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا نا۔ تو ہمیں تھوڑا سا صبر تحمل رکھنے کی عادت بنانی چاہیے کہ اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو اس پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑا دیگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں باندھ لیں، اس چیز کو اپنے ذہن میں باندھ لیں کہ ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہمیں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو جائے۔ بادشاہ پہ ہاتھ رکھیے نا، پھر تو ساری کائنات آپ کی ہے، کیوں آپ کسی اور پر ہاتھ رکھتے ہیں؟ آپ بادشاہ پہ ہاتھ رکھیے، بادشاہ کے ذریعہ جب بادشاہ سے پہنچنے تک کا جو ذریعہ اس پر ہاتھ رکھیے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ رکھیے نا، آپ ان سے محبت کیجیے، آپ ان سے پیار رکھیے، کل قیامت میں وہ آپ کی سفارش کرنے والے، وہ آپ کے لیے دعا کرنے، ان کے ایسے اتنے احسانات آپ کے اوپر ہیں، آپ ان احساناتوں کو یاد کر کے آپ ان سے محبت کیجیے۔ آج ہمارے بچے کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نا فلموں کے ہیرو کے بڑے نام یاد ہوں گے، بڑے بڑے فاؤنڈر کے نام یاد ہوں گے، لیکن نہیں یاد ہوگا نا تو چار ہمارے جو بڑے صحابہ ہیں ان کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ان کی بہادری کیا تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پر 3 بر اعظم انہوں نے دے دیا ہاتھ میں رکھ کے مسلمانوں کے، کون جانتا ہے ان کو؟ سب سے بڑے اکاؤنٹنٹ، سب سے بڑے، زکوٰۃ کا ایسا حساب نکالا کرتے تھے نا کہ اچھوں کے بس کی نہیں۔ آج کے ٹائم پہ لگے رہتے ہیں کہ ہم سی اے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حساب کتاب کر کے دکھاؤ نا، ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زیادہ سچا کوئی تھا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا مال لگا دیا اللہ کے دین میں۔ ہے کوئی؟ کیوں نہیں بتاتے ہم اپنے بچوں کو یہ سب باتیں، تاکہ ہمارے اندر بھی یہ جذبے پیدا ہوں۔ آج ہم دوسروں کی کہانیاں تو سناتے ہیں، غیروں کی کہانیاں سناتے ہیں ان کو، بڑے بڑے موٹیویٹر کی اسپیچ سناتے ہیں، دیکھو ان کو سنو، وہ زیادہ دن نہیں چلنے والا۔ آپ ان کو صحابہ کی سیرت بتاؤ، آپ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر یہ دین ہمارے ہاتھ میں دے دیا، کیسی جہالت تھی عرب میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس ٹائم پر، ایسے ٹائم پر لا کر دیا کہ انہوں نے سب کچھ بالکل تختہ پلٹ کر دیا۔ کیا نہیں کیا؟ کس کے لیے کیا؟ ہم لوگوں کے لیے کیا، اللہ نے ہمارے لیے بھیجا، اور کل قیامت تک ان کی ساری چیزیں چلتی آ رہی، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو حفاظت سے نہ رکھی گئی ہو، ایک ایک لفظ صحابہ نے اچھی طریقے سے حفاظت سے رکھا۔ تو ہمیں کیا بدلا ہے ان کا؟ یہ بدلا تو نہیں ہے کہ ہم پڑھ کے سوتے رہیں، بس کھائیں پیئیں، اللہ نے ہمیں دے دیا مال، ہم کھائیں پیئیں سو جائیں بستروں پہ آرام کریں۔ کنکڑیاں ہوتی تھی پہلے صحاباؤں کی صفوں میں، کنکڑیاں بچھائی جاتی تھی اور ان پر بھی چپتی تھی نا وہ، تو پھر ان پر بھی یہ نہیں تھا کہ ہاتھ پھیر لیں۔ آج ہمارے مخمل کے بستر ہیں، اتنے موٹے موٹے مسلے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، اے سی لگے پڑے ہیں ہمارے گھروں میں، کوئی کمی نہیں کوئی پریشانی، لیکن ہم سے عبادتیں نہیں ہوتی۔ مسجدیں کچی تھی، اخلاص پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہیں، اخلاص نہیں، خلوص نکل گیا۔ تو وہ جو خلوص نکل گیا نا، کیوں نکلا یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس پر بڑا افسوس کرنا چاہیے، یا ہمیں تھوڑا سا اور اگر ہم غور و فکر کریں، اس چیز میں تفکر کریں، تو یہ سامنے آئے گا نا کہ یہ ساری کمی کوتاہی ہماری۔ آج جو ہماری قوم ذلیل و خوار ہے نا، وہ کس لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی قوت، ایسی طاقت کی مشال ہمارے ہاتھ میں دی تھی نا کہ ہر جگہ بول والا تھا مسلمانوں کا۔ آپ سوچیں نا، ایک ایک بندہ پوری قوم پر غالب آ جاتا ہے، آتا تھا نہیں آتا تھا؟ اور آج کیا ہے؟ آج ہمارا بچہ ڈر جاتا ہے، چھوٹی سی چیزوں سے ڈرے پڑے۔ کیوں ڈر رہے ہو؟ کس لیے ڈر رہے ہو؟ کیوں؟ موت کا خوف بٹھا دیا، بیماری کا خوف بٹھا دیا۔ بھائی ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے آگے جھکو، اللہ تعالیٰ ہر راستے کھولے گا، اور واقعی کھلتے ہیں راستے۔ معجزے جو دیکھنے ملیں گے نا آپ کو، وہ اس وقت ملیں گے جب اسباب ختم ہوں گے، جب آپ کو کہیں سے نہیں پتہ چلے گا کہ اسباب اب ہو سکتے ہیں، اب پاسبلٹیز ہیں، کہیں سے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی بچایا جا سکتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ معجزے دکھاتا ہے کہ دیکھو میں کرتا ہوں معجزے، میں ہوں تمہیں کھلانے پلانے پر، ہر چیز پر قادر۔ تو جو ذات واقعی جھکنے کے لائق تھی، ہم اس کے آگے تو جھک ہی نہیں رہے، فارمیلٹیز کر رہے ہیں اس کے لیے، تو کہ بس ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور نماز بھی کیسے پڑھنی ہے؟ بس ادا کرنی ہے، ایک فارمیلٹی ہے، 5 وقت نماز پڑھ لی ہم نے، باقی ہم تو سو گئے۔
نہیں، ہمیں اپنی قوم کو جگانا پڑے گا، ہمیں ان کو دین سکھانا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں میں یہ چیز ڈالنی پڑے گی، ہمیں ان کو اسکول کے لیے بعد میں پہلے نماز کے لیے اٹھانا پڑے گا، ہمیں ان کو پراٹھے بعد میں کھلانے پڑیں گے، ہمیں پہلے اس کو ظہر کی نماز کے لیے بھیجنا پڑے گا. ہمیں ان چیزوں کو اگر ہم نے نہیں سوچا نا، آج اگر ہم نہیں بدلے تو بہت پاسبلٹیز ہے کہ ہماری قوم ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جو بربادی کے راستے پہ چل پڑی ہے. حیا کی کیسی مثال تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آج حیا بچی ہے؟ دیکھو، ہماری قوم کو ختم کرنے کے لیے نا گولے بارودوں کی ضرورت نہیں ہے، بے حیائی پھیلا دو کافی ہے، جو پھیل چکی ہے کافی حد تک. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اللہ سے ہی دعا، دیکھو ہم دونوں چیزیں ہوں گی، دعا بھی کرنی پڑے گی اور عمل بھی کرنا پڑے گا. ایسے نہیں ہمیں نظر نہیں رکھنی پڑے گی، ہمیں نظر بھی رکھنی پڑے گی، جہاں پہ بے حیائی وہاں پہ بولنا بھی پڑے گا، جہاں پر بے حرمتی ہو رہی ہے وہاں پر بولنا بھی پڑے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ سارا کام آپ کے عمل ہی کر دیں گے، اس میں اللہ کی سے دعا بھی کرنی پڑے گی. تو ان لوگوں کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنے والا بنا دے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیک صالحین میں سے بنا دے، نیکوکاروں میں سے بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانے والا بنا دے. سب سے بڑی بات جو ہم نہیں پہنچا پا رہے، یہ اللہ کی ہماری کمی کوتاہی ہے، جو اتنے لوگ کافر مر رہے ہیں. ہمیں تو افسوس ہونا چاہیے. آج کوئی کافر مرتا ہے، انسان ہنستا ہے کہ مر گیا، اب یہ جہنم میں جائے گا. بھائی تھا تیرا، تو نے اسے دعوت کیوں نہ دی؟ دعوت دیتا تو اس کو، لیکن تیرے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ تو جا کے سامنے سے بولے گا بھائی بی جے پی کی سرکار ہے، اس کی سرکار ہے، مادر. بھیا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ دعوت تو دینا، دعوت دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ تھوڑی نہ ہے کہ آپ سیدھے ہی جا کے اس کو کہیں گے چل کر اسلام قبول، ایسے نہیں ہوتا. آپ اس کو پرسکون، وہ آپ کے اخلاق دیکھ کر سیکھتا ہے، وہ آپ کے ساتھ جب رہے گا، آپ کے اخلاق دیکھے گا، تب اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ ہاں کوئی چیز ہے اسلام، کوئی چیز اللہ ہے. تو اس چیز پہ ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک بھائی جہنمی ہو گیا آج، لیکن ہم خوش ہوتے ہیں کہ کافر ہے، مر گیا. اس کو تو علم ہی نہیں تھا، اس نے اگر ہم پہ ظلم زیادتی بھی کری تو اس کو علم ہی نہیں تھا، وہ غافل تھا. لیکن اس کے اندر بھی عقل اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، کہ اس نے نہیں سوچ پایا. لیکن ہمیں بھی تو اس کو چتانا چاہیے تھا. جیسے پچھلی بار پروگرام ہوا تھا تو تنویر سر نے ایک چیز بتائی تھی کہ ہم سب کے اندر دین موجود ہے، لیکن ہم رکھ کے بھول گئے. جب ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہاں ہم یہ تھے. تو وہی چیز ہے کہ ہمیں سامنے والے کو پن مارنی پڑے گی، ہمیں اس کو بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ ہے اصل کی طرف لے کر آنا. تو اس اصل کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں کہ تہجدوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں راتوں کو عبادت کرنے والا بنا دے، رو رو کر اللہ سے دعا کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذات و صفات میں وہ خوبیاں پیدا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل پرسکون، اخلاص، خلوص کے ساتھ جھک پائیں. جو واقعی اس کا عبادت کا حق ہے نا، وہ ہم سے ادا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایک نماز میں بھی ہو جائے گا نا تو کامیابی ہے. پوری زندگی ہم نمازیں پڑھیں، لیکن اگر وہ بات نہیں آئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں. تو بس اسی چیز کے لیے دعا کریں اور جہنم کی آگ سے بچنے کی پوری کوشش کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو خاص دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اس میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے بچا دے، آگ جہنم سے. اگر تم جہنم سے نجات پا گئے تو جنت پکی، جب جنت پکی تو بلے بلے. تو بس یہی چیز سوچ کر ہمیں چلنا ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس پر پوری طریقے سے ثابت قدمی عطا فرما دے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سے سسٹر عمرانہ نے بہت ہی اچھے سے ان آیتوں پر مطالعہ کیا اور بہت ہی سبھی کو سمجھ میں آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں بھی یہ ساری چیزیں لے کر آئے. تو کیونکہ اب ہینڈ ریز نہیں ہے اور کوئی اگر مطالعہ کرنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے، کیونکہ اب مجھے کوئی ہینڈ ریز نظر نہیں آ رہا ہے. سسٹر شمع پروین کا ہینڈ ریز تھا، اگر وہ مطالعہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ آ سکتی ہیں. آئی تھنک وہ ہے نہیں. جی بھائی شاکر. جو اپنے رب کے آگے سجدے میں کھڑے ہو کر راتیں گزارتے ہیں، تو اس پہ کافی ساری بات تو آئی ہیں کہ یعنی کہ
جو لوگ رات کو اٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں. تو 5 وقت کی نماز کی بات تو ہم پہلے پڑھ کے آ چکے سورہ مومنون میں، وہ تو پڑھنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ایمان والوں کی صفت بتائی ہے، مومنین کی صفت بتائی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز پر زیادہ دھیان دیتے ہیں. مطلب ایمان والوں کی، مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ رات کو ان کو وقت نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. 5 وقت کی نماز کی بات جب ایمان والوں کی چلتی ہے، وہ تو انہیں پڑھنی انڈرسٹوڈ ہے. اگر کوئی ایمان والا ہے تو اس کے لیے پھر نماز کے لیے نہیں کہنا پڑتا بار بار کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. یہاں پہ اسپیشل نماز کی بات ہوتی ہے کہ رات کی نماز پڑھنی ہے آپ. تو رات کی نماز کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اس میں کافی ساری حدیثیں بھی آ گئی ہیں کہ سب سے افضل نماز جو ہے فرض نماز کے بعد، وہ فرض نماز کے بعد تو وہ آتی ہے نفل نماز. پھر نفل نماز میں سب سے جو افضل ہے وہ رات کی نماز ہے. اب رات کی نماز کے لیے کافی ساری قرآن کے اندر آیتیں بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب لمبی لمبی نمازیں رات کو پڑھتے تھے. اور اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال بھی کیا تھا اس پہ کہ اللہ کے رسول آپ تو بخش آئے ہیں، آپ کی تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ آپ کے معاف کر دیے، تو یہ آپ بھی اتنے لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس سے اللہ کے رسول کر کے دکھا رہا ہے نا اپنی امت کو کہ یہ کرنا ہے ہمیں. اللہ کے رسول کے لیے تو ابھی جو بات باجی بیان کی کہ سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، اتنی لمبی لمبی صورتیں ہیں، اگر ہم دن میں لے کے بیٹھ جائیں تو حالت خراب ہو جائے ایک آدمی کی پڑھنے والے کی، کیونکہ وقت لگتا ہے اس میں. اور اللہ کے رسول رات کو نماز میں پڑھتے، اور اللہ کے رسول پڑھتے کس طریقے سے تھے؟ بڑے آرام آرام سے، ایک ٹھہر ٹھہر کے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ بڑی آرام آرام سے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. تو کتنا وقت ورم آ جاتا تھا پیروں پہ، یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راتیں گزارتے ہیں کھڑے ہو کر، سجدے میں کھڑے ہو کر راتیں گزارتے ہیں. تو اور سجدے میں خاص طور پہ، کیونکہ حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے جو قریب ہوتا ہے بندہ، وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اب سجدے کی حالت میں ہے تو سجدے بھی لمبے اللہ کے رسول کرتے تھے. اور جب حالانکہ جماعت میں نماز پڑھاتے تھے اللہ کے رسول، تو اتنی لمبی نماز، مطلب اتنے سجدہ کرتے تھے کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ اللہ کے رسول جو ہے سجدے سے اٹھنا بھول گئے. اور جب اٹھتے تھے تو اس بیچ میں اتنا وقفہ لیتے تھے کہ صحابہ سوچتے تھے کہ اللہ کے رسول دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. مطلب اتنے سکون کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. اچھا، جب یہ تو جماعت کی بات ہوگی، جبکہ جماعت کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جماعت میں جو ہے زیادہ تاخیر نہیں کی جائے، زیادہ لمبی نماز نہ پڑھائی جائے، کیونکہ اس میں بچے اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں. اب جب اللہ کے رسول اپنی نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ہم تو ان سے سیکھیں گے نا اللہ کے رسول سے، اسی لیے میں بات بتا رہا ہوں. تو ہمیں اللہ کے رسول سے سیکھنا ہے کیونکہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. تو ہمیں تو یہی سیکھنا پڑے گا نا. آج کل ہماری نماز جبکہ نماز پہ ہم پہلے بھی کافی بات کر چکے ہیں، لیکن نفل نماز کے لیے خاص طور پہ بات ہو رہی ہے. جبکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نفل نمازوں کو اپنے گھر میں ادا کرو. فرض نماز تو مسجد میں ہوگی، لیکن جب گھر پہ آتے ہیں تو گھر پہ بھی نماز نہیں پڑھ پاتے ہم، حالانکہ بہت سکون سے پڑھنی چاہیے. یہ جو بات چل رہی ہے خاص طور پہ رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں راتیں گزارتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، لمبا لمبا قیام. لیکن یہ نہیں چل پاتا، یہ رسموں کے طور پہ ہوتی ہیں نمازیں بھی. 4 رکعت پڑھ لی تو بڑی جلدی جلدی، مطلب گنتی ہوتی ہے رکعتوں کی، وقت نہیں لگاتے اس میں کہ ہاں ہمیں وقت لگانا، کیونکہ کھڑے تو اس رب کے سامنے ہے نا، تو وہاں پہ وقت لگانا چاہیے ہمیں. وہاں پہ بھی ہم کاؤنٹنگ دیکھتے ہیں کہ اچھا 10 رکعتیں پڑھ لی یا 12 پڑھ لی یا 16 پڑھ لی، اس طریقے سے. جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھ کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود بلاتا ہے ہمیں کہ کون ہے جو مغفرت چاہے مجھ سے اور میں اسے بخش دوں. اور وہ آیتیں بھی آ گئی قرآن کی سورہ سجدہ کی کہ ان کے پہلو بستروں سے دور ہی رہتے ہیں. تو یعنی کہ دور ہی رہنے کا مطلب یہی ہے کہ سوتے کم ہے وہ، نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. اب یہ بات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، کیونکہ ایمان کا دعویٰ تو ہمارا بھی ہے. ہم بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. اب یہ کتنا رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے پتہ چلے گا، اگر نہیں سدھرے تو ہم، کیونکہ سدھرنا پڑے گا. یہ آیتیں اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارے سامنے سے گزر بھی رہی ہیں، پھر تو اللہ تعالیٰ ہم ڈبل جواب دے ہوگا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھے گا کہ بھائی تمہارے سامنے آیتیں بھی گزری، تم نے کتنا وقت گزارا. اب یہ تو اپنا پرسنلی میٹر ہے. خیر تہجد کا تو تہجد کے لیے تو اپنا اپنا اکیلا ذمہ دار ہے شخص، لیکن اگر جو ہے فرض نہیں ہوا، نمازیں نہیں ہو رہی ہماری، تو مسئلہ خراب ہے. تو فرض تہجد کا تو باجی نے بھی بتا ہی دیا کہ اس کے لیے اگر ثواب پانا ہے تو پھر ہمیں وقت گزارنا پڑے گا رات کو اللہ تعالیٰ کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور اپنے رب کو جو ہے اسی امید کے ساتھ پکارتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کریں.
تو اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں. دو چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں، ایک نفل کے لیے نماز کے لیے، اور ایک خرچ کرنے کے لیے. تو خرچ بھی کرنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ جو شخص رات کو اٹھے گا وہی خرچ کرے گا، مطلب خلوص دل سے. باقی جو فرض نمازیں پڑھتے ہیں خرچ وہ بھی کرتے ہیں، لیکن خلوص دل سے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا. لیکن جو لوگ رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ پھر خلوص دل سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو دکھا. منافقت کی جو منافقت دور کرنے کے لیے نماز ہے نا، وہ یہی ہے تہجد کی. فرض نمازیں تو خوب پڑھتے ہیں منافق، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی خوب آگے اگلی صف میں صفوں کو چیرتے ہوئے آتے تھے. لیکن جو رات کی وقت کی نماز کی بات چل رہی ہے وہ بہت کم لوگ ہی پڑھیں گے، کیونکہ اس میں کوئی دیکھتا نہیں ہے ہمیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ایسا وقت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتا ہے. اور یہ رات میں ہی اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو مغفرت دن میں بھی کر سکتا ہے، لیکن خاص طور پہ رات کو اللہ تعالیٰ آخری آسمانی دنیا پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے دن کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دن میں بھی معاف کر سکتا ہے اور وہ توبہ کسی بھی وقت قبول کر لیتا ہے. لیکن رات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی وقت لگایا ہے، کیونکہ رات کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اور وہ رات کو تھوڑا حصہ سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. سورہ ذاریات کے اندر یہ بات بتائی گئی. تو حالانکہ سونا بھی ضروری ہے، لیکن رات کی نماز کی اسپیشل بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اور سورہ آل عمران میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مومن وہ ہیں جو صبر کرنے والے، سچائی پر قائم رہنے والے ہیں، عبادت میں جھکنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور جو رات کا وقت ہوتا ہے سحری کا اس میں استغفار کرنے والے ہیں. یہ بات بتائی مومنین کے لیے سورہ آل عمران میں جو آئی ہے. تو یہ بات ہے، اگر ہم رات کو نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں پر وہ کریں، ندامت کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور بخش دے گا. اور پھر دعائیں بھی کیا ہوتی ہیں ان کی اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ایک آیت اور ملتی ہے ہمیں سورہ مزمل میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ در حقیقت یہ ہے کہ رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے. رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے. اب اگر ہمیں نفس پر قابو پانا ہے، اب دیکھیے ابھی بات آئی گئی تھی کہ یہ نفس کو کچلنا ہے نا ہمیں، تو رات کو اٹھنا پڑے گا. شیطان تو ورگلاتا ہی، وہ تو فرض فجر کی نماز نہیں پڑھنے دیتا ہمیں، تو رات کو اٹھنا کیسے ہو جائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بات بتائی مزمل میں کہ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بڑا کارگر ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے بہت اہم ہے. تو قرآن بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے کیسے قریب ہوگا؟ یا تو نماز میں یا قرآن میں. تو اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. تو وہ حدیث بھی آ گئی کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ میں جب کوئی تشہد پڑھتا ہے، یعنی کہ اتحیات پڑھتا ہے، تو اس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی موت کی آزمائش سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے. تو یہ بات جو ہے نا، مطلب ہر فرض نماز میں یا ہر نفل میں، مطلب جتنی بھی نمازیں پڑھی جائیں گی تشہد میں، یہ دعا کرتا ہے بندہ. یہ آسان دعا دیکھ لیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اس میں بھی قبر کے عذاب سے، عذاب جہنم سے ہم جو ہے پناہ مانگتے ہیں. تو عذاب جہنم سے پناہ مانگنا جو ہے یہ مطلب رکھ دیا گیا ہے کہ ہر نماز کے اندر ہم عذاب جہنم سے پناہ مانگیں. ایک حدیث کے اندر ملتا ہے کہ ہمیں جو شخص جو ہے جہنم سے 3 بار پناہ مانگ لیتا ہے، تو جہنم بھی خود کہتی ہے کہ پروردگار یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اسے جو ہے پناہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیتا ہے پھر. لیکن وہ ہو خلوص دل سے، وہ ہو ندامت کرتا ہوا گناہوں سے، شرمندگی کرتا ہوا اور چھوڑ دے ان گناہوں کو، تب اللہ تعالیٰ جو ہے اسے پھر جہنم میں داخل نہیں کرے گا. پھر ان لوگوں کے لیے یہ بات آتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینک دی جائیں گے اور اس کے دہاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. سورہ ملک میں غالباً، ہاں سورہ ملک میں تو یہ آیت آئی ہیں. اسی طریقے سے اور بھی آیتیں اور بھی حدیثیں ہیں کہ جو ہمیں تہجد پڑھنے کے لیے اور تہجد کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے آئیں گی. ایک اور حدیث اس کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں گئی وہ حدیث، کہ جب آپ میں سے، ہاں یہ حدیث بھی آ گئی کہ جب آپ میں سے کوئی تشہد پڑھے تو جہنم سے پناہ مانگے. ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پڑھتے تھے تہجد کی نماز، تو ایک رکعت میں سورہ وہ پڑھتے تھے، کیا نام ہے، سورہ نساء، سورہ آل عمران. یہ اتنی لمبی لمبی سورہ پڑھتے تھے اللہ کے رسول
کیونکہ وقت گزارنا ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات بیان کی نا اس میں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کے آگے سجدے میں کھڑے ہو کر رات گزارتے. تو یہ اتنی لمبی لمبی صورتیں اور ہمیں تو ہم اپنی کوشش بھی نہیں کرتے. جو ہمیں بچپن میں صورتیں رٹا دی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں بس انہیں پہ بس کر جاتے ہیں. 4 صورتیں یاد ہیں, کسی کو 6 یاد ہیں, کسی کو 10 یاد ہے. جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو قیامت کے دن یہ بات ہوگی کہ جس قرآن کے حافظوں کو قاریوں کو بلایا جائے گا, مطلب جن لوگوں کو جتنا قرآن یاد ہے اور جن کو پورا یاد ہے اس کے تو کیا ہی کہنے, تو ان سے کہا جائے گا کہ قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ اور جنت کے مقام پہ چڑھتے جاؤ. جو جس کی آخری آیت ہوگی وہ اس کا آخری مقام ہوگا. تو ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا, ہم اپنے رب کے آگے کیسے جو ہے قیام لمبا کریں گے. تو جب ہمیں قرآن یاد نہیں ہوگا, نہ ہماری کبھی کوششیں ہوتی. حالانکہ دنیا اور بھی چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں دنیا بھر کی, کچھ بھی ہم سے پوچھ لیں اس میں جو ہے ہمیں سب چیزیں یاد ہوتی, لیکن قرآن ہم سے پوچھا جاتا تو اس میں یاد نہیں ہوتا, اور یاد بھی ہوتا تو وہ بھی ٹوٹا پھوٹا. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے راتیں گزاریں گے ہم جب ہمیں قرآن یاد نہیں ہے. تو ہم کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اسی لیے تو ہماری نمازیں سڑ ہوتی ہیں, پھر نہ ان میں کوئی سکون ہوتا. ٹھیک ہے, تو پھر ہم دعا اللہ تعالیٰ سے, اچھا امید بھی ہماری ایسی ہوتی ہیں, فرمائشیں بھی اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی ہوتی ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا, ہم اپنے لیے کچھ نہیں کرتے. مطلب اللہ تعالیٰ تو جب انعام دے گا اس کو جب ہم اپنے لیے کچھ کریں گے. مطلب مغفرت تو ہم اپنی چاہتے ہیں نا, چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کچھ جائیں تو اگر کسی کے سامنے ہماری اسپیچ ہو تو اسپیچ سے رٹ کے جائیں گے ہم بہترین طریقے سے سمجھ کے. اگر ہم سے کچھ پوچھ لیا یا ایگزام ہو یا کوئی انٹرویو ہو تو, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم, نہ ہمیں کچھ یاد ہوتا. جبکہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے پوچھے, ہم کلام ہو جائے تو ہماری حالت خراب ہو جائے. لیکن یہ تو خیر قیامت کے دن ہی ہوگا فیصلہ کہ کس نے کیا پڑھا, کس نے کیا سمجھا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. جی آمین, سمجھ آمین.